حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی سے ملانا چاہتا ہوں میرے دوستو۔ اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک نعت نبی پڑھ دوں، اگر اجازت ہے تو بول دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ میں زیادہ وقت نہ لوں، صرف ایک نعت نبی پڑھوں گا میرے دوستو۔ ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں، نعت مائک پر بولنے میں خون سوکھتا ہے، الرجی ختم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ سب سبحان اللہ بولنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نعت اچھا لگے تو انعام بھی لے کر آ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بولیے آئیے گا نا لے کے، بولیے نا، بولیے انشاءاللہ تعالی ماشاءاللہ۔ آپ سنیے گا میرے دوستو، اگر آپ سب کو نبی سے محبت ہوگی، پیار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی آپ سب چوپ چاپ نہیں رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب وہاں سے اٹھ کر یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سنیے گا میرے دوستو کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ میں چپ ہو جاؤں تو اشارہ سمجھ جائیے کہ سبحان اللہ بولنے کا اشارہ ہے کہ نہیں؟ کہ سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ ارے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ ارے سوچ اگر تو سوچ سکے تو سوچ محمد کیسے ہے۔ ارے جن کے لیے خود کعبہ جھکا ہے سوچ محمد کیسے ہے۔ اور چاند سے جب جب چاہا کھیلا۔ آپ لوگ نہیں دیجئے گا نا داد تو میں خود سے لے لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بول ارے چاند سے حضرت چاند سے، ارے چاند سے جب جب چاہا کھیلا۔ ارے جب چاہا تب توڑ دیا۔ ارے چاند سے جب جب چاہا کھیلا۔ ارے جب چاہا تب توڑ دیا۔ ارے توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بول دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی لے کے آئیے، ہے کہ نہیں؟ اچھا لگا ہے کہ نہیں؟ بولیے پھر سے سبحان اللہ۔ ارے چاند سے جب جب چاہا کھیلا، جب چاہا تب توڑ دیا۔ ارے توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ ارے قرآن نے تو زلفوں کو واللیل کہا ہے، کھاتا کھل گیا ہے۔ میرے دوستو یقین جانیے وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتا دوں اللہ نے اتنی صلاحیت دیا ہے کہ میں آپ سب کے جیب سے پیسہ نکلوا سکتا ہوں، لیکن وقت کی بہت قلت ہے یہاں پہ، ہے کہ نہیں؟ بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ارے چاند سے جب جب چاہا کھیلا۔ ارے جب چاہا تب توڑ دیا۔ ارے توڑ کے اس کو پھر سے جوڑا سوچ محمد کیسے ہے۔ اور قرآن نے تو زلفوں کو واللیل کہا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ ارے قرآن نے تو زلفوں کو واللیل کہا ہے۔ ارے چہرے کو والشمس کہا ہے۔ ارے قرآن نے تو زلفوں کو واللیل کہا ہے، چہرے کو والشمس کہا ہے۔ ارے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے ہے۔ ارے ان کے جیسا کوئی نہ آیا سوچ محمد کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما جذبات اور خیر کی روشنی ختم ہو گئی تھی، ہدایت کے چراغ گل ہو گئے تھے، اور کفر کے اندھیارے، ظلم و بربریت کی آندھی پورے انسانی وجود کو ہلائے دے رہی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا، اور مکہ میں آپ کو حضرت آمنہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ انسان جس کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے، جس کی پیشانی ایک اللہ کے سامنے زمین پر ٹکنی چاہیے، وہ ماتھا صرف اللہ کی چوکھٹ پر جھکے، اور اس کی پیشانی اللہ کی چوکھٹ پر رکھی جائے،
کسی اور جگہ انسان ماتھا نہ ٹیکے، کسی اور کو بڑا اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا، اپنا بگڑی بنانے والا، اولادوں سے نوازنے والا، رزق سے پریشان اور جوجھ رہے لوگوں کو روزی عطا کرنے والا اللہ کو سمجھے، ہر درد کا درما اللہ کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ لوگوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ جو لوگ اللہ سے بچھڑ کر دنیا کی ہر طاقت کو معبود سمجھنے لگے، اگر انہوں نے دیکھا کہ دریاؤں کی دھاراؤں میں اور دریاؤں کی موجوں میں طاقت ہے کہ وہ بڑی سے بڑی کشتی کو وہ موجیں بہا لے جاتی ہیں، تو انہوں نے اس کی پوجا اور ارچنا شروع کر دی۔ انہوں نے پہاڑوں میں طاقت محسوس کی تو پہاڑوں کی پوجا شروع کر دی، ہواؤں میں طاقت محسوس کی تو ہواؤں کی پوجا شروع کر دی، آگ میں طاقت محسوس کی تو آگ کی پوجا شروع کر دی۔ وہ لوگ جو ایک اللہ کے در سے بھٹکے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے کہ مختلف لوگ طاقت کے مختلف مذاہب کو معبود سمجھ کر وہاں سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہاں اپنی پیشانی ٹیک رہے، کوئی ہاتھ کے سامنے آگ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی بہتی ہوئی دریا کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے اور اس کو وہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند تاروں کی پوجا کر رہا ہے، اور تو اور ایسے لوگ ہیں جو ناگ کی بھی پوجا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ناگوں میں اور اژدہوں میں طاقت محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس سے یہ ہماری بگڑی کیا بنائیں گے، یہ تو ہمارے ہی وجود کو بھسم کر دیتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کو دیکھا اور پھنکار کر مڑ کے کھڑے ہو گئے، صاحب پاؤں میں ڈس گیا، ہنستا کھیلتا آدمی مردہ بن گیا۔ تو یہ بجائے وردان دینے کے زندگی کا چراغ گل کر رہے ہیں، لیکن آدمی عقیدت کا مارا وہ ان کی پوجا کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے، اور کائنات میں کوئی پتا جس کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے، اس اللہ سے نگاہیں ان کی بھٹک گئی، ان کا دل بھٹک گیا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتانے کے لیے، لوگوں کو یہی چیز سمجھانے کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اپنے کو نبی کہا ہے، اپنے کو رسول کہا ہے، اللہ کا فرستادہ بتایا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیوں سمجھا جائے کہ آمینہ کی گود سے جو نور طلوع ہوا اور عبداللہ کے صلب سے جو محمد کا وجود ہوا، وہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، یہ کیوں سمجھا جائے؟ اس کے بے شمار ثبوت ہیں، اور یہ جو ثبوت ہوتا ہے اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جو اپنے کو نبی بتلا رہی ہے اور جو اپنے کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اس کے ہاتھوں ایسی چیزوں کا ظہور ہو جائے دنیا میں کہ عام انسانوں کے بس کی وہ چیز نہ ہو، جو اس بات کی دلیل بن جائے کہ ہاں یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کا ظہور جادوگروں سے بھی ہوتا ہے، لیکن جادو دیکھو، معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت وجود میں آتا ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں اسباب اختیار کرنے سے اور انسان کے عمل کے دخل سے وہ چیز خلاف عادت،
خلاف معمول وجود میں آتی ہے، لیکن معجزہ جو ہوتا ہے اس میں کسی انسان کی قوت اور اس کی دماغ کی تیزی کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کائنات کے بنانے والے کا یہ براہ راست عمل ہوتا ہے جو اس مقدس انسان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے جس کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا ہوتا ہے۔ اس لیے نبوت معجزے کا تعلق اسباب سے نہیں، یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے، اور جادو یہ اسباب سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے کھانا اسباب سے جڑا ہوا ہے کہ کھیتی کرو گے اور چاول لاؤ گے، آٹا لاؤ گے، ہانڈی میں ڈالو گے اور پھر روٹی یا چاول توڑ کر منہ میں لے جاؤ گے تو پیٹ تک پہنچے گا۔ یہ ساری جو ترتیب ہے یہ اسباب ہے۔ تو جادو جو ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ اسباب سے اوپر اٹھ کر ہوتا ہے۔ وہ اسباب کے بغیر حق تعالی شانہ کا سیدھا اس کی قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے از آدم تا عیسیٰ عطا فرمایا، وہ سارے معجزات، وہ سارے کمالات حق تعالی شانہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیے، اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی دوسرا نبی اور رسول آنے والا نہیں۔ نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ تو سیرت ایک تو یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بیان کی جائے، یہ بھی سیرت کا عنوان ہے، اور اس میں بھی خیر ہے کہ آدمی کو اسی طرح بننے کی تحریک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت و مغز سیرت یہ ہے کہ جو پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو تعلیمات لے کر آئے، جو دین و شریعت لے کر آئے، اس کو لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں میں اسلام سے وابستگی اور اس وابستگی پر ان کو ناز اور فخر اور اس حد تک کی وابستگی لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ جان رہے یا نہ رہے، جان دینی پڑے، مال قربان کرنا پڑے، آل اولاد قربان کرنا پڑے، حتیٰ کہ ترک وطن کرنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، تو آدمی محمد رسول اللہ کے غلام ہونے کو ترجیح دے اپنے وطن پر، محمد رسول اللہ سے قائم ہونے والی نسبت کی حفاظت میں بال بچوں کے چھوڑنے کو ترجیح دے، اور ایمان سے الگ ہونے کو، مسلمان کہلائے جانے سے ہٹ کر کسی اور نام کو اور کسی اور عنوان کو وہ کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں کا کلمہ پڑھنے والا، ہم میں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت کرنے والا اس نسبت پر اپنے وطن کو ترجیح دے رہا ہے، اس نسبت پر اپنے گھر بار کو ترجیح دے رہا ہے، اس نسبت پر اپنے بال بچوں کو ترجیح دے رہا ہے، اس نسبت پر اپنے آل اولاد کو ترجیح دے رہا ہے، حتیٰ کہ اس نسبت پر اگر وہ اپنی جان کو ترجیح دے رہا ہے، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ایسا رشتہ قائم ہو، ہمارا ایسا تعلق قائم ہو کہ دنیا رہے یا مٹ جائے، ہم رہیں یا نہ رہیں، گھر بار رہے نہ رہے، بیوی بچے رہیں نہ رہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہونے والی نسبت پر آج قابل قبول نہیں، آج گوارا نہیں۔ یہی نسبت، یہی احساس خدا نخواستہ ہم میں کے ہر فرد میں پیدا ہو جائے، مردوں میں پیدا ہو جائے، عورتوں میں پیدا ہو جائے، جوان بچوں میں اور جوان بچیوں میں پیدا ہو جائے، تو اس طرح کے جو ناخوشگوار واقعات ہم سنتے ہیں کہ ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والی بچی نے اپنا زندگی کا رفیق ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے بجائے کسی اور کو منتخب کر لیا ہے،
تو کبھی اس طرح کے واقعات نہ رونما ہوں گے۔ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نے اس بچی کے دل میں ایمان اور محمد الرسول اللہ سے نسبت کو اتنا مضبوط نہیں کیا کہ دنیا کی آشائش، ظاہری حسن و جمال، چہرے کی دمک اور چمک اور جوانی کی رہنائیاں اس کو اپنے پھندے میں کر لیتی ہے، اپنی طرف موڑ لیتی ہے، اور نبوت کا حسن، محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی خوبی یہ اوجھل ہو جاتی ہے اور یہ دب جاتی ہے۔ ایک اللہ کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے والی بچی وہ کہیں اور چلی جاتی ہے، اور دنیا میں جہاں کی طاقت کے مظاہر نظر آتے ہیں اور جو لوگ اس کے گرویدہ اور شہدہ ہیں یہ بھی اسی لائن میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی اس کا تعلق مضبوط نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا تعلق پیدا ہو جائے گا تو ماحول میں وہ مثالیں آج بھی دیکھنے کو ملیں گی جو حضرت سمیہ نے دنیا میں پیش کی، حضرت زنیرہ کے واسطے سے دنیا میں آئی کہ اپنے کو مٹا دیا، برچے کھا کے شہید ہو گئے۔ حضرت بلال مکے میں گھسیٹے جا رہے ہیں، حضرت خباب ابن الحارث کو آگ کے جلتے ہوئے شعلوں پہ لٹا دیا جا رہا ہے، ان کی چربی پگھلتی ہے اور چربی پگھلتی ہے اس سے آگ اٹھتی ہے، لوگوں کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئے دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے گھر کے تھے، مسلمان ہو گئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت قائم کر لی، غلامی کی، تو ماں اس نے قسم کھا لی، کہا بیٹا جب تک محمد الرسول اللہ سے تم اپنا تعلق نہیں توڑو گے اور غلامی کی جو نسبت تم نے قائم کی ہے اس نسبت سے واپس نہیں آؤ گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، ایسے ہی مر جاؤں گا۔ باپ نہیں تھے، کتنا جذباتی ماحول ہے کہ ماں ہے، ایک روز ہو گئے، 2 روز ہو گئے، 3 دن ہو گئے اور ماں نے کھانا نہیں کھایا۔ بیٹے کے سامنے یہ نفسیاتی آزمائش ہے کہ یا ماں کی جان بچائے یا وہ نور ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو حاصل ہوا ہے اس کی حفاظت کریں۔ 3 دن ہو گئے، ماں کی جان کے لالے پڑ گئے، لیکن پائے استقامت میں جنبش پیدا نہیں ہوئی۔ فرمایا اے ماں اگر سعد بن ابی وقاص کے جسم میں 100 روحیں ہوتی اور 100 جانیں ہوتی اور ہر جان کے بدلے آپ یہی کہتی کہ یا تو محمد الرسول اللہ سے تعلق توڑو، نہیں تو میں بن کھائے پیے جان دے دوں گی، تو میں اس کو قبول کرتا، سب کو قربان کر دوں۔ لیکن جو غلامی محمد الرسول اللہ سے قائم ہوئی ہے اب اس پر سودا نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے جو نسبت قائم ہوئی اس کا نقش دل میں ایسا بیٹھ گیا، اس کا رنگ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ ماں پھٹ پھٹا رہی ہے، تڑپ رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ ماں تیری ہر آن کو اور تیری ہر تمنا کو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان کی قیمت پر نہیں، محمد الرسول اللہ کی غلامی کی قیمت پر نہیں۔ تو ہمارا تعلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کا ہونا چاہیے، ہر امتی کا ایسا ہونا چاہیے۔ صحابہ نے یہی کر کے دکھایا۔ صدیق اکبر کا کاروبار تھا، مکے کے بڑے کامیاب تاجر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مکے کے بڑے کاروبار تاجر تھے، لیکن جب ایمان کی حفاظت کے لیے مکے چھوڑنے کی بات آ گئی تو کسی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، سب نے اپنا جمایا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا بنا بنایا گھر چھوڑ دیا، عزیزوں کو چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ ایمان کی تائید میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اگر اپنے سگوں کے سامنے سفارہ ہونے کی نوبت آئی تو اس پر بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ بدر میں اس طرح کی مثالیں ہیں کہ باپ سامنے آ گیا ہے، باپ تعاقب کر رہا
رہا ہے بیٹے کا، بیٹا مسلمان ہے، لیکن یہاں کمپرمائز نہیں کیا، باپ اور بیٹے کی نسبت کا احترام اپنی جگہ پر اور کیا بھی انہوں نے آخری حد تک، لیکن جب ایمان کے لالے پڑ گئے تو پھر ایمان کی حفاظت کو ترجیح دی، محمد الرسول اللہ سے تعلق کو ترجیح دی، ورنہ ان کے لیے مکہ چھوڑنا آسان نہ ہوتا، مکہ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، غزوات میں شرکت کی کہ جہاں اسلام کے آن بان کی بات آ گئی تو گردنیں کٹوا دی۔ کیسا تعلق بھئی، آپ نے احد میں سنا کہ ایک صحابیہ ان کا بھائی بھی شہید ہو گیا احد میں، شوہر بھی شہید ہو گیا احد میں، اور باپ بھی شہید ہو گیا شوہر احد میں۔ احد کے میدان کی اور بھاگ رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں ایک کر کے کہ اجی تمہارا باپ مارا گیا، اچھا یہ بتاؤ حضور صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تمہارا بھائی مارا گیا، تمہارا شوہر مارا گیا، لیکن کہاں لاش پڑی ہے؟ آج ہم ہوتے، ہماری مائیں بہنیں ہوتی، چونکہ ایمان نہیں بنا، مزاج نہیں بنا، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن وہ مثال، وہ جذبات جو صحابہ کے تھے، وہ وابستگی کی قوت جو صحابہ کی تھی اور صحابیات کی تھی، وہ چونکہ ہمارے اندر نہیں، ہم لوگ تو پچھاڑے مار مار کے گرتے۔ ارے عورتوں کو چھوڑو، ہم مرد اگر یہ سن لیں کہ باپ مارا گیا، بلکہ اس سے اور آگے یوں سن لیں کہ باپ اپنی موت مرا، بھائی اپنی موت مرا، چچا اپنی موت مرا، دادا اپنی موت مرا، تو اتنے حوادث کو سن کر ہم خود مر جائیں گے، ہم اس کا سہن نہیں کر پائیں گے، اور جذبات غالب آ جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے، کہیں دیواروں سے سر ٹکرائیں گے اور کہیں درختوں سے ماتھا پھوڑیں گے، گریبان چاک کر لیں گے، اور نہیں تو ماحول ہی تھوکے گا کہ صاحب اس کو باپ کے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ یہ مارے گئے تو غم تو اور بڑھ جائے گا، اپنی طبعی موت مرنا اس میں صدمہ ہوگا، لیکن اتنا بڑا صدمہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی باپ کو مار دے، کوئی بھائی پر ہاتھ اٹھا دے، کوئی چچا کا سر تن سے جدا کر دے، تو آدمی کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، پھر جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ یہاں دیکھیے اللہ کے بندے، یعنی یہ ہم مردوں کا حال ہے، ہم اپنی بات کریں گے، ہم لوگ کوئی نہیں سہن کر پائیں گے، اتنے لوگوں کے حادثات سنیں اور زندہ رہ جائیں، یہ بس کی چیز نہیں۔ یہاں ایک صحابیہ، ایک خاتون ہے، عورتوں کا دل تو یوں ہی ملائم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، ایک خاتون ہے، سن رہی ہیں، لوگ بتا رہے ہیں کہ باپ مارا گیا ہے لڑائی میں، باپ مارا گیا ہے اور بھائی مارا گیا ہے، اور تو اور عورت کا آخری سہارا شوہر مارا گیا ہے، اس کے سہارے رہے گی دنیا میں۔ آپ سوچئے ایک عورت کا سہارا کون ہو سکتا ہے؟ بھئی شوہر سب سے بڑا سہارا ہے، اور اگر شوہر کی شکل میں جو سہارا اس کو زندگی کا ملا ہوا ہے وہ نہیں ہے تو لوٹ کے وہ اپنے گھر آئے گی، باپ کے گھر، بھائی کے دروازے، یہی نا اس کا سہارا ہے۔ اور اگر باپ بھی دنیا سے چلا جائے، بھائی بھی دنیا سے چلا جائے اور شوہر بھی چلا جائے، یہ عورت پاگل نہیں ہو جائے گی؟ ارے یہ عورت کیسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گی؟ لیکن یہاں دیکھیے ان صحابیہ کو کہ لوگ بتا رہے ہیں، لیکن زبان پر صرف ایک، ہم ہوتے تو کہتے بھئی چلو بتاؤ کہاں ہے ہمارے والد کی لاش، ارے بتاؤ کہاں ہمارا بھائی خاک و خون میں تڑپا ہے، ہمیں دکھاؤ کہاں پڑی ہے چچا کی لاش، ہم تو اڑ جاتے۔ لیکن انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا کہ باپ کی لاش کہاں ہے اور بھائی کی لاش کہاں ہے، شوہر کی لاش کے ساتھ کیا ہوا۔ ہر خبر کے سننے پر صرف ایک سوال، بتاؤ حضور کیسے؟ جب یہ اطلاع دی گئی کہ حضور ٹھیک ٹھاک ہے تو فرمایا کوئی غم نہیں، باپ مارا گیا اس کا بھی غم نہیں، بھائی مارا گیا اس کا بھی غم نہیں، سہاگ لٹ گیا
اس کا بھی غم نہیں، حضور تو سلامت ہیں۔ یعنی یہ ہے نسبت، یہ ہے نسبت، یہ ہے کلیجہ ایک ایمان والی بہن کا، یہ ہے کلیجہ ایک مسلمان خاتون کا کہ جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی قدر پیدا ہو گئی تو گھر لٹا لٹ گئے، سب سائے ایک ایک کر کے ہٹ گئے، لیکن محمد رسول اللہ کی چھتری کو اور آپ کے سائے نبوت کو انہوں نے اپنے لیے سب سے قیمتی سایہ سمجھا۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ، بات تو یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا کیے گئے، سب سے بڑا معجزہ آپ کا قرآن ہے، جس کے پڑھنے پڑھانے کے مراکز یہ مدرسے ہیں، یہ مکتب ہیں، ان سے تعلق رکھنا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے کی جو محنت ہے، اس محنت میں حصے داری ہے۔ مدرسوں سے ہم تو کہا کرتے ہیں کہ فاقہ ہو جائے گوارا ہے، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، دنیا بھی پڑھیں، یہ بہترین انجینئر بن جائے۔ دیکھو، کاروبار سیکھنا اور کرنا، کپڑا بنانا، چارپائی بنانا، کرسی بنانا، تخت بنانا، اس کا فن سیکھنا، یعنی وہ چیزیں جو زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تن چھپانے کے لیے کپڑا چاہیے، گھر بنانے کے لیے اینٹ چاہیے، چھپر بنانے کے لیے گھاس پھوس چاہیے، لوگ کھائیں پیئیں غلہ چاہیے، لوگوں کو دودھ ملے جانور پالنا چاہیے، یہ سب انسانی خدمت ہے، یہ سب کرنا فرض کفایہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا گھر بنانا چھوڑ دے، پوری دنیا کپڑا بننا چھوڑ دے تو سب گنہگار ہوں۔ یہ انسان کی ضرورت ہے، اس سے بھی لگنا ہے، لیکن سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ آپ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پڑھا ہے، اس پڑھنے کی لاج رکھنا ہے۔ ہم جیسے بھی حالات میں آ جائیں، ایمان سے کوئی سمجھوتا نہیں، محمد الرسول اللہ کی نسبت سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ تاریخ میں ہزار واقعات ہیں۔ بھئی ایک تابعی ہے یا صحابی، مجھے اس میں تھوڑا شبہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ فارس میں پکڑے گئے، روم کے لوگوں نے پکڑ لیا ان کو، اور ان کو نہیں، ان کے ساتھ کئی ایک اور ساتھیوں کو پکڑ لیا۔ ان کے سامنے آگ جلائی گئی، کڑھاؤں میں تیل ڈالا گیا، اور ایک ایک ساتھی کو پکڑ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب یہ کہا گیا کہ عیسائیت قبول کر لو، محمد الرسول اللہ سے تعلق ختم کر دو، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو کہا ٹھیک ہے پھر آگ میں جھونک دیں، کڑھاؤ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیں، کہا ڈال دو، ڈالے گئے، بھسم ہو گئے، جان قربان کر دی، لیکن اس کو قبول نہیں کیا۔ انہی کا واقعہ کہ پہلے تو کھسلایا، بہلایا، عورت کی پیشکش، دنیا کی ورلڈ کی سب سے خوبصورت عورت۔ آج لوگ ہم نوجوان ہیں نا، پاگل ہو جاتے ہیں اگر کوئی سن لے۔ یہ دیکھو، یہ سب تعلق کی بات ہے، محمد الرسول اللہ سے اور دین والوں سے ایسا تعلق نہیں، صحابہ سے ایسا تعلق نہیں۔ بھئی جن کو آج ہم ہیرو کہتے ہیں، ہم ہیروئن کہتے ہیں، وہ واقعی ہیروئن ہیں، نشہ لوگوں پہ، جوانوں پہ طاری کر دیتی ہے۔ اگر یہ ہو جائے کہ اس بستی میں فلاں بمبئی کی ایک ٹرس آئی ہوئی ہے، پوری بستی بھاگ جائے گی، پورے نوجوان وہیں مجمع اکٹھا کر لیں گے۔ کیوں صاحب؟ یہ کیا ہے؟ یہ تعلق ہے ان کی اداؤں، حالانکہ یہ وہ کوئی شریف لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں ہر روز الگ الگ بک رہتی ہیں، جن کا لمحہ لمحہ، یعنی جن کی زندگی غلاظتوں کا مجموعہ ہے، نجاستوں کا پلندہ ہے، لیکن
شکل و شباہت ادائیں ہیں جو نوجوانوں کو مسجد کے بجائے وہاں پہنچا دے رہی ہیں۔ انہوں نے جیسے کپڑے پہنے ہماری مائیں بہنیں ویسے کپڑے پہننے لگتی ہیں، انہوں نے جیسے بال رکھے ہمارے نوجوان ویسے ہی بال رکھنے لگتے ہیں۔ جس کٹنگ کے بال کو کل تک لوگ مضحکہ اور مذاق کی چیز سمجھتے تھے، آج ہیرو صاحب نے رکھ لیا تو سند جواز نہیں، اچھی سماج اور اچھے سوسائٹی کے ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا صاحب، فلاں ناچنے والے نے ایسا بال رکھا۔ اب ہمارا ہر نوجوان ویسے ہی بال رکھنے پر فخر محسوس کرتا ہے، لیکن اس نوجوان کو یہ کبھی ہوش میں نہیں آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تو منور تھا۔ آپ نے داڑھی مبارک رکھی، کبھی داڑھی چھلانا تو دور کی بات ہے، اس پہ قینچی نہیں گئی۔ کتنے چہرے منور ہیں، سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا گر گیا، ہمارا ایمان کتنا گر گیا۔ صحابہ نے تو اپنی زندگیاں قربان کر دی، آگ کے کڑھاؤ میں، آگ کے الاؤ میں ڈالے گئے اس کو قبول کر لیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے اس کو قبول کر لیا، لیکن ایمان سے رشتہ توڑنا اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور آج ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کے ثبوت میں اپنے چہرے کو منور نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے اذان ہوتی رہتی ہے تو ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے جیسے دسہرے میں جو ٹائپ ریکارڈ چلتے ہیں وہی چل رہے ہیں۔ ہم کو وہ اذان مسجد تک نہیں لا پاتی، ہم کو وہ نماز اذان کی آواز ہم کو پاک صاف نہیں رکھ پاتی، جبکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام میں ناپاکی قابل قبول نہیں ہے، اور یہاں صاحب یہ پیشاب کریں کچھ بھی کریں کوئی اس سے حفاظت نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں کہ استنزہوا من البول، پیشاب کی چیٹوں سے بچو، اس لیے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چیٹوں سے بد احتیاطی کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کو قبر میں جانا ہے، ہمیں کسی دریا میں نہ بہایا جائے گا، ہمیں لکڑی کی تختی پہ رکھ کے پھونکا نہیں جائے گا، ہم قبر میں جائیں گے، اور کوئی کیسی بھی شکل اختیار کر لے، لیکن جو عذاب قبر ہے وہ برحق ہے، اور ہر کسی کو جس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہوگا اس کو جھیلنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب ہم بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تو کوئی قدر نہیں ہے، یعنی وہ محبت کا جذبہ نہیں ہے جو دنیا کے ان رنگیلے انسانوں سے تعلق کا جذبہ ہے، ان سے جو ہماری وابستگی ہے، یہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ اور جبکہ ایمان وہ قابل قبول ہے کہ یہ زمین آسمان سب مٹ جائیں، ان کی قیمت پر بھی ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ ان صحابی کو پہلے خوبصورت عورت کی پیش کی گئی، پھر اس کے بعد حکومت میں شرکت کی کہ صاحب حکومت تم کو دے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا نا بابا۔ پھر آگ کے الاؤ کے پاس لایا گیا، یعنی کڑھاؤ کے پاس، تو وہ کچھ روئے۔ بادشاہ کو خیال گزرا کہ یہ آدمی ٹوٹ گیا ہے، لوگ اس کے لے کے گئے بادشاہ کے پاس، پوچھا کیوں روئے؟ انہوں نے سوچا کہ شاید اب یہ ایمان چھوڑ دے، محمد الرسول اللہ سے اپنے تعلق کو ختم کر دے، اسی لیے یہ رویا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، وہ اس لیے رہا ہوں کہ صرف ایک جان ہے، ایک مرتبہ میں محمد الرسول اللہ کی نسبت میں آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ ہزاروں جانیں ہوتی اور میں ہر جان کو محمد الرسول اللہ کی آن پر یوں نچھاور کرتا، اور جل کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں چھلانگ لگا کر محمد الرسول اللہ کی غلامی کا ترانہ وہ ہمارے ہونٹوں پہ مچلتا رہتا ہے۔
تو رونا اس کا ہے کہ ایک جان ہے، ایک مرتبہ میں چلی جائے گی، ایک کاش ہزاروں جانیں ہوتی، میں ہر جان کو اسلام کی چوکھٹ پہ نچھاور کر دیتا۔ تو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان اتنا عزیز ہو، ایمان اتنا پیارا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اتنا محبوب ہو کہ اس کو بچانے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں دنیا کی، کائنات کی ہر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ اور سب سے بڑی تو یہ کہ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو کھیت کی مشغولی، کھلیان کی مشغولی، کاروبار کی مشغولی، دکان کی مشغولی، تازہ اور نئے نئے آنے والے مہمانوں کی مشغولی، شادی بیاہ کی مشغولی ہم کو مسجد سے نہیں روک پائے گی۔ ہم کو آج چونکہ یہ تعلق اسی میں گھن لگا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، اسی لیے ہر اڑچن وہ دین کی راہ میں، ایمان کے تقاضے کی راہ میں، اللہ اور رسول کے فرمان کی تعمیل کی راہ میں آڑے ارے شادی بیاہ ہوتے ساری خرافات، ساری رسمیں پوری کی جاتی ہیں۔ ارے بیٹیا کی یہ خواہش ہے، داماد کی یہ خواہش ہے، چھوٹے بیٹے کی یہ خواہش ہے، سب کے ارمان پورے کیے جاتے ہیں اور نہیں پورے کیے جاتے تو محمد الرسول اللہ کے طریقے، محمد الرسول اللہ کا ارمان نہیں پورا کیا جاتا کہ آپ نے جو تعلیم دی شادی بیاہ کو جس طرح سمجھایا، ہماری شادی بیاہ اس طرح نہیں ہوتی، چھو کے بھی نہیں جاتی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سچی پکی اتباع نصیب فرمائے۔ اس طرح کا تعلق اگر ہمارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو جائے تو ہم میں کا ہر مرد دین کا پابند ہو جائے، ہم میں کی ہر عورت دین کی پابند ہو جائے، اور یہ جو ناخوشگوار واقعات سننے میں آتے ہیں اور جن کو سن کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے چوٹ ہوتی ہے، ہم اس طرح کے صدمات سے محفوظ ہو جائیں، ہم اس طرح کے صدمات سے محفوظ ہو جائیں کہ جیسے ہم سوچیں کہ مرنا ہم کو منظور لیکن ایمان کا سودا ہمیں منظور نہیں، ایسے ہی ہماری بیٹی بھی سوچے گی، ہماری بہن بھی سوچے گی کہ کانٹوں پہ تڑپنا وہ تو منظور ہے لیکن ایمان کی قیمت پر، پھولوں کی سیج پر سونا وہ ہمیں منظور نہیں، فاقے کی زندگی گزارنا ہمیں منظور ہے لیکن دولت کی چھاؤں میں اور عیش و عشرت کے سائے میں ہمیں رہنا وہ منظور نہیں۔ وہ ہمارے لیے اژدہا ہے، وہ ہمارے لیے ناگ ہے جو ہماری ایمانی زندگی کو ڈس دے گا، اور ایمان کے بغیر ہمیں کوئی زندگی قبول نہیں۔ یہ زندگی اسی وقت تک ہمیں پیاری ہے جب تک ہم ایمان والے ہیں، جب تک ہم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جینے کی آزادی حاصل ہے۔ ایمان کی قیمت پر ہمیں کوئی چیز منظور نہیں، ہم اول بھی مسلمان اور آخر بھی مسلمان، ہمارے دن بھی مسلمان ایمان کے ساتھ گزریں گے اور ہماری راتیں بھی محمد الرسول اللہ کے نقش قدم کے مطابق گزریں گے۔ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، اور انہی جذبات کے ساتھ، انہی امنگوں کے ساتھ، انہی خواہشات کے ساتھ، انہی ارمانوں کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت کو جینا چاہیے۔ یہی جذبہ، یہی احساسات، یہی محمد رسول اللہ سے نسبت اور اس کی مضبوطی ہم اپنی نسلوں کو دے کے جائیں۔ اگر ہم نے ایسا تعلق اپنی اولاد کا محمد الرسول اللہ سے پیدا کر دیا تو ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنے عزیز ہونے کا حق ادا کر دیا، ورنہ خدا نخواستہ سب کی گردنیں اللہ میاں کے یہاں ناپی جائیں گی۔ اس لیے بھائیو، بزرگوں، دین پڑھیں، دین سنیں، تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں معلوم۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں، دین معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کا بھی نام۔ جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہوتے ہیں ایسے ہی ہم مارکیٹ میں بھی مسلمان،
ایسے ہی ہم کھیت کھلیان میں بھی مسلمان ہوں، ایسے ہی اگر ہم ملازمت میں ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، تب بھی جو ایک ملازم ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے والے، ہم بھائی ہوں تو بھی مسلمان، باپ ہوں تو بھی مسلمان، بیٹے ہوں تو بھی مسلمان، اولاد ہوں تو بھی مسلمان۔ ہمارا دن، ہماری راتیں، ہمارا بچپنا، ہماری مچلتی ہوئی جوانی، ہمارا مرجھایا ہوا بڑھاپا، یہ سب دین و اسلام کی روشنی کے مطابق گزرے۔ جو زندگی محمد الرسول اللہ نے دی ہے، محمد الرسول اللہ نے شادی بھی کی، ایک شوہر بھی تھے، محمد الرسول اللہ کی اولادیں بھی ہوئی، وہ ایک باپ بھی تھے، محمد الرسول اللہ نے بکریاں بھی چرائیں، محمد الرسول اللہ نے مزدوری بھی کی، محمد الرسول اللہ نے کاروبار بھی کیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت بھی کی، اور قوموں سے معاملات بھی کیے۔ جن لوگوں نے نظام مصطفی کو قبول نہیں کیا اور محمد الرسول اللہ کے دین سے ٹکرانے کی کوشش کی، ان سے بھی معاملہ دو ہاتھ کا کیا۔ ہر زندگی کے ہر رنگ کو اور زندگی کے ہر آہنگ کو، زندگی کی ہر شق کو محمد الرسول اللہ نے برت کر دکھایا۔ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ نے اپنی 11 بیویوں کے ساتھ وہ انداز زندگی امت کو آپ دیکھیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، حضرت ام سلمہ کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کیا معاملہ تھا، زینب اور رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ الزہرا کے ساتھ کیا معاملہ تھا، سب دکھلا گئے۔ ایسا نہیں کہ آدمی گھر میں جائے تو تیوری چھڑائے ہوئے ہو، ارے کبھی اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دین میں تو اس کی بھی تعلیم ہے کہ گھر میں تنبیہ کے آلات لٹکے ہوں تاکہ گھر والے بالکل پھری نہ ہو جائیں اللہ رسول سے۔ اور اس کا بھی حکم ہے کہ آپ فرما دیں کہ بھئی میں اپنے بچوں کے لیے، تم میں بہتر ہوئے جو اپنے بچوں کے لیے بڑھیا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بڑھیا ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ آگ سلگاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹا گوندنے میں ان کی مدد کرتے، اور ہم آگے کہ یہ تو عورت کے غلام ہو گیا، یہ تو بک گیا، یہ تو آٹا گوند رہا ہے۔ نہیں، بیوی کا گھریلو کام میں مدد کرنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ بکری کا دودھ حضور اپنے ہاتھ سے نکال دیتے، ہم سوچتے ہماری انسلٹی ہو جائے گی، ہماری مردانگی میں بٹا لگ جائے گا۔ نہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی عین زندگی ہے، وہی ہنر ہے، وہی کمال ہے، وہی فخر کی بات ہے۔ اور وہ زندگی جو محمد الرسول اللہ کے طرز سے ہٹی ہوئی ہو وہ قابل نفرین ہے، وہ نفرت کی چیز ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی عبادت فرمائے۔ میں نے شاید آپ کا وقت زیادہ لے لیا اور بات نتیجے تک میری بھی نہیں پہنچی، جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ اس سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔